آج بھی عمران خان کے ساتھ ہم اس لیے نہیں ہیں، ہم اس لیے ہیں کہ عمران خان اس کے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی پالیسیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس ملک کا پاپولر ترین لیڈر ہے. اس نے الیکشن جیتا ہے، اس کے الیکشن سمبل جیتا، پھر 200 اس پہ الیکشن جیت گئے. مارنا پیٹنا بے عزت کرنا فلانا کرنا یہ نہ قابل قبول. آپ ان پہ دستخط کر دیں، عمران سے میں کرا دوں. جب میری ماں بھی جانتی ہو، میری بیوی بھی جانتی ہو، میری بہن بھی جانتی ہو، میرا بچہ بھی جانتا ہو، میرا باپ بھی جانتا ہو کہ یار تو الیکشن نہیں جیتے. میں اس گھر جاتا کیسے ہوں؟ کیا کروں گا؟ میری بیوی کہ یار چڑھی یار میں نے پتہ ہے. عمران خان جیل میں ہے، ایک سٹنگ وزیر اعلیٰ کو اس نے کہا چھوڑ دو، اور اس پہ الزام تھا کہ اس کے رشتے ہیں فلانا ہے فلانا ہے، اور ایک عام بچے کو کہا کہ تم وزیر اعلیٰ ہو. پاکستان میں کہیں اس طرح فالوئنگ نہیں ہوئی. ہمارے میں مشہور ہوں ان کا، گنڈاپور صاحب نے استعفیٰ دیا اور ینگ بوائے وزیر اعلیٰ بنا. یہ اچھی روایات ہیں، بن رہی ہے. جمہوری آئے آگے بڑھیں. کیا کر رہے ہیں شہباز بھائی؟ کیا کر رہا ہے؟ پاکستان کی تمام پارٹیاں 5-6 نکات پہ متفق ہوں، یا آئین بالادست ہوگا، طاقت کا سرچشمہ منتخب پارلیمنٹ ہوگی، ایک اچھا الیکشن کمیشن الیکشن کروائے گا، تمام پالیسیاں منتخب پارلیمنٹ سے نکالی جائیں گی. یہاں جہاں قومیتوں کے اس میں وسائل ہیں ان پہ ان کا بچوں کا کوئی حق ہوگا، لوگوں کے زبانوں اور کلچر کا احترام کیا جائے گا. آپ ان پہ دستخط کر دیں، عمران سے میں کرا دوں. بات یہ میرے بھائی، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. یہ جو کڑے تحریک تحفظ آئین پاکستان اس لیے خطرناک ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ چلانے والی پہلی تنظیم ہے جو جاسوسی اداروں کے کہنے پہ نہیں بنے. اس لیے خطرناک ہے. روزانہ ایت کرسی پڑھا کرو، چپ کیا کرو اور ان کا ساتھ دو. یہ جاسوسی اداروں نے نہیں بنائی، یعنی یہ تماشے شروع نہیں ہوئے تھے. ہم سیاسی کارکن ہیں، ہم سیاسی کارکن ہیں. ہمیں اندازہ تھا کہ یہ حکومت خارجی ان ڈیموکریٹک قوتوں خارجی بنا پاکستان کے اندر پارلیمنٹ سے باہر، ان قوتوں کے ذریعے یہ آئین پہ حملہ آور ہوگی. وہ حملہ آور نہیں ہوئے تھے. ہم نے بنا دی تنظیم کہ آئین پہ حملہ ہوگا، میرے دوست حملہ کریں گے، لیکن ہم نے اس کے لیے آئین بچاؤ تحریک تحفظ تحریک آئین پاکستان بنائی. یہ ہم نے نہ کسی کی دشمنی میں بنائی ہے، نہ ہم کسی کو گالیاں دیں گے، نہ ہم کسی کو پتھر ماریں گے، نہ کسی کی ماں. ہر ایک کی ماں، ہر ایک کی بہن ہمیں عزیز ہے، ہمیں اپنی ماں عزیز ہے. پشتوں میں کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی ماں کی عزت رکھنا چاہتے ہیں تو دوسری کی ماں کو گالیاں مت دو. آپ آئین کے دائرے میں رہیں. میں ٹوپی سمیت علامہ صاحب اپنی امام سمیت ہم آپ کو سلوٹ کریں گے. سر میں آئین کے حوالے سے آپ جہاز ایجاد کر سکتے ہیں، آپ ایک بم ایجاد کر سکتے ہیں. جہاز یو کانٹ انوینٹ اے لیڈر. یہ پاگل لگے ہوئے لیڈر ایجاد کر رہے ہیں. لیڈر نہیں ہوتا یار، خدا کو لیڈر گلیوں سے نکلتا ہے یار. ایک جنگی ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، ایک جنگی ماحول. ایک تو یہ کہ جنرل بول رہا ہے، کوئی بریگیڈیئر بول رہا ہے، ہمارے یہ تارر مارر یہ سب جنرل رومیل کی طرح لگے ہوئے ہیں. 15 جہاز گرائے ہم نے، فلانا کر دیا. تم کون ہوتے ہو یار؟ خدا کو مانو، ایسے مت کرو. جنگی ماحول کب تک؟ کس چیز کا؟ افغانستان دہشت گردی ہے. آپ شریف آدمی، یہ ان کا گھر ہے. اس سے بڑی دہشت گردی اور کیا ہو سکتی ہے کہ یار لوگ آئیں اور ان سے کہیں کہ آپ نکلیں اپنے گھر سے. نکلو. کیوں نکلو؟ میں نے کراچی میں چور ڈھونڈے. بابا چور تو میں بتاؤں گا آپ کو. کرا میں اس سردی میں سینکڑوں ٹرک بڑے پڑے ہیں. تم لوگ تیرا سے نکل جاؤ. بابا اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہے کہ آپ لوگوں کو گھر سے نکال رہے ہیں؟ دہشت گردی کیا لفظی معنی بھی ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. سینکڑوں انسانوں کو، ہزاروں انسانوں کو، سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال سے جس زمین پہ وہ رہ رہے ہیں کہ یہاں سے نکلو. کیوں نکلے؟ ہم دہشت گردوں کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں. بابا دہشت گرد تو میں بتاؤں گا آپ کو. میرے گاؤں کے دہشت گرد کو میں جانتا ہوں، میں بتاؤں گا. تم کیا کر رہے ہو؟ باجوڑ سے لے کر خیبر تک ایک خطرناک انسرجنسی چل رہی ہے. فلانی کو جس ملک میں، خدا کے لیے صوفی شیخ، جس ملک میں روزانہ 80 آدمی مارے جا رہے ہیں گولیوں سے. 80 آدمی روزانہ. مہینے کے کتنے ہوئے؟ 2400. اور سال کے کتنے ہوئے؟ پتہ نہیں 30,000. یہ ملک اگر ہم انسان ہوتے، ہم روتے، ہم خدا سے دعائیں مانگتے کہ بھائی ہمارا ملک کسی کے کان پہ جوں بھی نہیں رنگتی. بس جی جو مر گیا وہ دہشت گرد ہے. جہاں بھی کوئی مر گیا، خدا نخواستہ یہ آدمی مر جائے، یہ مر کیجیے تو مقتول فلانے قتلوں میں ملوث تھا، کراچی میں ہمیں ملا گولی مر گئی. ایسے نہیں چلے گا. پاکستان لیڈر نامزد ہوئے اس وقت ہمارے سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطہ نہیں ہے. بطور اپوزیشن لیڈر چیف الیکشن کمشنر کا تقرر ہونا ہے اور دیگر ذمہ داریاں آپ کس طرح سے آگے بڑھائیں گے؟ وہ جب اسلام آباد میں جائیں گے، جب اسلام آباد جائیں گے میں رسمی طور پہ دیکھ لوں گا
پھر وہاں بات کریں گے. میں مشکور ہوں قوتوں کا جنہوں نے. بتائیے بات تو پورا کرنے دیں پلیز. آپ کس کے مشکور ہیں آپ؟ جی کون سے کس کے مشکور ہیں آپ؟ سننے میں آیا میں کہ خان صاحب تحریک انصاف میں تحریک انصاف کال کر کے سوال سے کہا تھا کہ آپ کے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے انہوں نے ڈائریکٹ بات کی اپنے نواز شریف سے کہہ رہے کہ آپ نے ڈائریکٹ بات کی تھی کہ میں آپ کے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے اپنے معاملات تھے. اس پہ میں بات نہیں کروں گا. اس پہ میں اسمبلی میں بات کروں گا. یہ بتائیے آپ اس پہ میں اسمبلی میں بات کروں گا. 8 فروری کو اتوار ہے. 8 فروری کو جو ہڑتال ہے, شٹر ڈاؤن ہڑتال پہیا جیم, اتوار کی روز اس کی کامیابی کا امکان بڑھ جاتا ہے. یہ ایک روزہ ہوگا اتوار کے دن یا اتوار سے شروع ہوگا اور چلے گا؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. جی 8 فروری تو ہم نے تو نہیں سلیکٹ کیا تھا اتوار ہوگی. اب اتوار ہے, اگلے سال کوئی اور دن ہوگا. سر یہ میرا سوال ہے آپ سے. آپ نے بڑی تحریکیں چلائی ہیں سیاست, کراچی سے طلبہ ہو یا مزدور ہو, سیاسی تمام تحریکیں چلتی ہیں اور کامیاب ہوتی ہیں, لیکن کراچی کے نوجوانوں کو کیا دیا سیاستدانوں نے؟ تمام تحریکیں کامیابی اس وقت ہوتی ہے جب کراچی سے کوئی تحریک چلتی ہے, ورنہ کوئی سیاسی یا کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی. جس طرح نشتر پارک کوئی سیاسی جماعت بھر لیتی ہے تو وہ کامیاب ہو جاتی ہے, اس طرح کراچی کے نوجوانوں نے جانیں دی ہیں, قربانیاں دی ہیں, لیکن کراچی کے نوجوانوں کو کچھ نہیں دیتے. آپ لوگ اقتدار میں آتے ہیں, آپ مہربانی کریں. اقتدار میں ہمیں کبھی نہیں جانا. ہم اقتدار والے لوگ نہیں ہیں. بات یہ میرے بھائی, یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں یہ جو کریں. تحریک تحفظ آئین پاکستان اس لیے خطرناک ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ چلانے والی پہلی تنظیم ہے جو جاسوسی اداروں کے کہنے پہ نہیں بنے. اس لیے خطرناک ہے. روزانہ کرسی پڑا کرو, چپ کیا کرو اور ان کا ساتھ دو. یہ جاسوسی اداروں نے نہیں بنائی, یعنی یہ تماشے شروع نہیں ہوئے تھے. ہم سیاسی کارکن ہیں, ہم سیاسی کارکن ہیں. ہمیں اندازہ تھا کہ یہ حکومت خارجی ان ڈیموکریٹک قوتوں خارجی بنا پاکستان کے اندر پارلیمنٹ سے باہر, ان قوتوں کے ذریعے یہ آئین پہ حملہ ہوگی. وہ حملہ نہیں ہوئے تھے. ہم نے بنا دی تنظیم کہ آئین پہ حملہ ہوگا, میرے دوست حملہ کریں گے, لیکن ہم نے اس کے لیے آئین بچاؤ تحریک تحفظ تحریک آئین پاکستان بنائی. یہ ہم نے نہ کسی کی دشمنی میں بنائی ہے, نہ ہم کسی کو گالیاں دیں گے, نہ ہم کسی کو پتھر ماریں گے, نہ کسی کی ماں. ہر ایک کی ماں, ہر ایک کی بہن ہمیں عزیز ہے. ہمیں اپنی ماں عزیز ہے. پشتوں میں کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی ماں کی عزت رکھنا چاہتے ہیں تو دوسری کی ماں کو گالیاں مت دو. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا کوشچن یہ ہے کہ ہر بات یہ کہی جاتی ہے, ہر بار ایک بات بابا کھیلا بیٹا, ایک بات کی جاتی ہے. یہ شیخ بول رہا ہے. اچھا ایک بات یہ ہے, کہا جاتا ہے کہ مزاحمت کے بعد پھر راستہ بلاخر جو ہے مفاہمت ہی ہوتی ہے. تو اب آپ بتائیں کہ بلاخر مفاہمت یہ میں اسمبلی میں بھی بول چکا ہوں, آپ سے پھر کہتا ہوں. پاکستان کی تمام پارٹیاں 5-6 نکات پہ متفق ہوں. یا آئین بالادست ہوگا, طاقت کا سرچشمہ منتخب پارلیمنٹ ہوگی, ایک اچھا الیکشن کمیشن الیکشن کروائے گا, تمام پالیسیاں منتخب پارلیمنٹ سے نکالی جائیں گی. یہاں جہاں قومیتوں کے اس میں وسائل ہیں ان پہ ان کا بچوں کا کوئی حق ہوگا. لوگوں کے زبانوں اور کلچر کا احترام کیا جائے گا. آپ ان پہ دستخط کر دیں, عمران سے میں کرا دوں. بس یہ ہمارا وہ ہے, بیٹھ جائیں. اور یہی مل کے, میں نے مشورہ نہیں کیا, یہی لوگ مل کے, نواز شریف, فضل الرحمان, ملت اسلامی والے, پیپل والے, فلانیہ والے, یہی قومی حکومت بنائیں, اس کو مستعفی کرا دیں. 4 مہینے کے اندر نئے الیکشن کا اعلان کر دیں, ٹیمپریچر ختم ہو جائے گا. اگر آپ جیت گئے زندہ باد, اگر عمران جیت گئے زندہ. ہاں بولے سر, افغانستان کا جو مسئلہ جو اس وقت صورتحال ہے, اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان جو افغان تعلقات ہیں وہ کس طرح جو ہے وہ ٹریک پر آئیں, کس طرح افغانستان والا مسئلہ ہے؟ افغانستان کے متعلق علامہ اقبال صاحب نے 80 سال پہلے پارسی میں ایک شعر کہا تھا. میں ان کو پرسوں ملے تھے لاہور, ان کے اس پہ, ان کی قبر پہ جو سنگ مرمر پڑا تھا وہ افغانستان کا بھیجا ہوا تھا. ظاہر شاہ کے باپ نے بھیجا تھا, نادر شاہ نے. وہ رسپیکٹ کرتے. علامہ اقبال سے فرماتے ہیں کہ آسیا یک پیکر آب و گل است, ملت افغان در عام پیکر دل است. میں نہیں کہتا, علامہ اقبال کہتے ہیں. اس کشاد او کشاد آسیا, اس فساد او فساد ایشیا. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ایشیا کو ہم ایک, وہ جو لیبارٹری میں پڑا ہوتا ہے ڈھانچہ مان لیں, تو اس ڈھانچے کا دل افغانستان ہے. اگر یہ دل مشکل میں تھا, سارا ایشیا مشکل میں ہوگا. اگر یہ دن مطمئن تھا, سارا ایشیا, 40 سال سے افغانستان گڑبڑ میں ہے, سارا ایشیا زلزلے کا رہا ہے. افغانستان سے کچھ نہیں مانگتا. میں اب تجویز کرتا ہوں, بلا لیں آپ شہباز شریف بھائی, کوئی اور آپ کا کمانڈر ان چیف پریزیڈنٹ زرداری, اور موجودہ کے سیکرٹری سے کہہ دیں کہ افغانستان سے گڑبڑ کر رہا ہے, ہمارے علاقے کی میٹنگ بلا دو ہمسایوں کی.
افغانستان ہے, چین ہے, ازبکستان ہے, تاجکستان ہے, پاکستان ہے, افغانستان. بیٹھے آپ کے جو گریوینسز ہے افغانستان کے متعلق وہ بات بتا دے گا. ان کی جو کچھ ہے, افغانستان آپ سے کہتا ہے کہ میری آزادی کو نہ چھیڑو, میں آپ کی آزادی کو نہیں چھیڑتا. آپ میرے مداخلت نہ کریں, میں آپ کی گارنٹر کون ہوں؟ گارنٹر سیکورٹی کونسل والے ہوں, روس ہے, چین ہے, انگریز ہے, فرانس ہے, ان سب کے بچے مرے ہیں وہاں. وہ ہمیں اوپر سے دیکھیں, اگر واقعی افغانستان مداخلت کر رہا تھا مارے اس کو ہاتھ, اور اگر نہیں کر رہا تھا, کوئی اور کر رہا تھا, پھر اس کے وہ کر دیں. لاسٹ کوسچن لے لیں. سر آپ کی واحد تنظیم ہے جو جاسوسی اداروں کے کہنے پہ نہیں بنی, اس سے ڈرنا چاہیے, ان لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے. پی ڈی ایم ون میں بھی آپ تھے, زبیر صاحب بھی تھے, کیا پی ڈی ایم ون جاسوسی اداروں کے کہنے پہ بنی تھی؟ پی ڈی ایم جو بنی تھی, پی ڈی ایم وہ اصلی پی ڈی ایم تو ہم وہاں بنا رہے تھے لندن میں, جب بہت نزدیکت ہو گئی تھی پیپل پارٹی, اور اس میں ہم وہاں 36 پارٹیاں جمع ہوئے تھے, 36 پارٹیاں وہاں جمع ہوئے تھے. لیکن بدقسمتی سے آگے میں نہیں جانتا, این آر او آسمان سے گر گیا. اس سیاسی اکٹھ کو برباد کرنے کے لیے 9000 کرمنل کیسز ودرا ہوئے, جو بادشاہ بھی ودرا نہیں کر سکتا. یہاں بس جو تیرا حسن کرشمہ ساز کرے, ایسے ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوگا. 36 پارٹیاں ہم وہاں تھے, بدقسمتی ہوئی, ورنہ اسی دن بن گیا تھا. سب نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کو نئے سرے سے بنانا. آپ نے کوئی سوال پوچھنا؟ پی ڈی ایم کی جب تاریخ چلی تھی آپ سے, میں نے کراچی کے جلسے میں بھی کہا تھا, لڑکانہ میں بھی کہا تھا, میں نے کہا اگر پی ڈی ایم کی تاریخ اس لیے آپ چلا رہے ہیں کہ عمران کو ہٹاؤ, محمود کو لاؤ, میں شامل نہیں ہوں. اگر یہ ہے کہ اس کو اجتماعی دانش سے نئے سرے سے پاکستان کی تشکیل نو کرنی ہے, پھر میں آپ کے ساتھ ہوں. جب وہ اقتدار میں گیا ہم نے چھوڑ دیا. آج بھی عمران خان کے ساتھ ہم اس لیے نہیں ہیں, ہم اس لیے ہیں کہ عمران خان اس کے اختلاف ہو سکتا ہے, اس کی پالیسیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن وہ اس ملک کا پاپولر ترین لیڈر ہے. اس نے الیکشن جیتا ہے, اس کی الیکشن سمبل جیتا, پھر 200 اس پہ الیکشن جیت گئے. مارنا, پیٹنا, بے عزت کرنا, فلانا کرنا, یہ ناقابل قبول ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس بربادی کے خلاف ہمیں نکلنا ہوگا. نہ گالیاں دینی نہ کچھ. آپ کی جو بات تھی 8 فروری کو اگر ایک غبار پیدا ہوا اور ہوگا انشاءاللہ, پھر فضل الرحمان بھی شامل ہو جائے گا, دوسرے بھی شامل ہو جائیں گے, پھر انشاءاللہ ہم سب اکٹھے مل کے پاکستان کے بچاؤ کی گانے گائیں گے. اس وقت آپ کا فوکس صرف مزاحمت ہے, تو یہ مذاکرات نہیں ہوں گے؟ نوٹیفیکیشن کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ماحول میں تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. ماحول دیکھیے, میں مجھے پاکستان کے حکمرانوں سے گلہ ہے, انہیں طرز حکمرانی آتی ہی نہیں. آپ کے ہاں 40 سال سے مقیم افغان یہاں رہ رہے تھے, یہاں آپ کی اسکولوں میں انہوں نے تعلیم کی, آپ کے مدرسوں میں تعلیم کی, یہاں پی ایچ ڈی کیا, ایم ایس سی. ہر ازبک, تاجک, ترکمان, فارسیبان, نورستانی کی دوسری زبان اردو ہے. کیوں پکا دیا آپ نے؟ میں نواز شریف صاحب سن رہے ہوں گے, نواز شریف صاحب کی حکومت میں زبیر صاحب کو یاد ہو گیا, شاید بھول گئے ہوں, انہوں نے کمیٹی بنائی تھی. اس میں میں تھا, عمران خان تھا, فضل الرحمان تھا, سراج الحق تھا, ایم کیو ایم والے تھے, بزنجو تھا. ہم نے میٹنگ کی, یونانیمسلی ہم نے فیصلہ کیا, پارلیمنٹ کی کمیٹی تھی, فیصلہ کیا کہ جو افغان بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں ان کو نیشنلٹی دی جائے. میں آج کہتا ہوں, مجھے خود اس کمیٹی کے بعد, زبیر صاحب مسلم لیگ میں تھے, میں ان کا سپورٹر تھا, مجھے میاں نواز شریف نے ایسا کہا کہ اس میں کون سی بری بات ہے, اگر سب افغانوں کو ہم دے دیں بن جائے گی یہاں کے لینے والے. ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. آپ مفت میں ایک فاٹا آپ کا بلا تنخواہ آپ کا سپاہی تھا, بلا تنخواہ, باجوڑ سے لے کر خیبر تک وزیرستان, سینکڑوں نہیں ہزاروں. آج بھی فاٹا کے جہاں نے قتل عام شروع کرنے والے ہیں آپ, یہ آپ کو سیکیورٹی فورسز میں کم سے کم 1 لاکھ سپاہی دیتا ہے, ملیشیا اور دوسرے کیا کہتے ہیں. اس میں کیا کر رہے ہیں؟ اگر یہ دہشت گرد ہیں, پھر فرانس کے سفارت خانے کے سامنے کیوں ایک ٹرائبل پولیس کھڑا ہے, انگریزوں کے سفارت کے سامنے کیوں کھڑا ہے, قومی اسمبلی کے سامنے کیوں کھڑے مسعود, وزیر, خٹک؟ یہ جو دہشت گرد ہیں وہ آپ نے سیکورٹی پہ لگا دیا. ایسا نہ کریں, آئے پاکستان کو چلائیں. پاکستان ڈنڈوں سے نہیں چلے گا, بلائیں لوگوں کو. آپ آج میں تجویز کرتا ہوں, آپ وزیرستان سے کہیں کہ وزیرستان آپ کا ہے, وزیرستان آپ کا ہے, آپ کی جنم بھومی ہے. وزیرستان والوں کو بلائیں کہ کیا کرنا ہے, کوئی طریقہ کریں, مسعودوں کو بلائیں, وزیروں کو بلائیں, افریدیوں کو, شنواریوں کو. یہ جو آپ نے تماشا شروع کر دیا, دیکھیں میں بہت پہلے بھی کہا تھا 16 میں, پشتونخوا وطن کی خاموشی کو آپ ان کی بغیرتی نہ سمجھیں. وہ بندوق والے لوگ ہیں, انہیں پتہ ہے کہ خدا نخواستہ جب جنگیں ہوتی تو نسلیں برباد ہو جاتی.
उनको तंग न करें, बात करें उनसे। दहशतगर्दी, मैं आपसे बात कर रहा था, हमारे मदरसों को किसने फौजी ट्रेनिंग सेंटर में बदल दिया? वो तो किताबें पढ़ रहे थे, पंच किताब, शरीयत उसूलात, तोहफत निसाए, इमाम गजाली, इमाम फलाना। आपने वहाँ जाके कलाशनकोव ज़ावला के ज़माने में पता नहीं क्या क्या दे दिया। अभी अपने किए का इलाज नहीं कर सकते हो। खुदा के लिए कलमा पढ़ो, बुलाओ, कानून के साथ बुलाओ। इर्द गिर्द ईरान में मुश्किल है, ईरान हमारा हमसाया है। वेनेजुएला में जो कुछ हुआ, उन मुल्कों के क्या इरादे हैं, इसमें हम खामोश तमाशाई क्यों बैठे हैं? पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं, पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं, सबकी राय वो करें। अगर ये वो ना हो, तमाम इदारों की, फौजियों समेत, जजों समेत, जर्नलिस्टों समेत, तमाम इदारों की 3 दिन इजलास बुलाएं कि भाई हमारे इर्द जो कह रहे हो है बिस्मिल्लाह, कलेक्टिव विजडम से इलाज करो। शाहबाज गरीब या महमूद या एक शरीफ मौलाना 4 आदमी इस मसाइल का इलाज नहीं कर सकते। इकट्ठे आएँ, इज्तिमाई दानिश से अपने मुल्क को इस बला से निकालें। अगर आप नहीं करते, बस हम फिर रहे हैं, ज़िल्म के ज़ाबिते हम नहीं मानते, बस हमने अपनी। थैंक यू जी, थैंक यू यार। सवाल करना चाह रहा हूँ, वैसे 3 सवाल करना चाह रहा था। नज़दीक आओ जी। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो आपके लिए एक शेर भी है, आप जिस तरह तहरीकी चलाते रहे। शेर लाइन नहीं आ गया, लाइन वाला शेर नहीं, ये वाला जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला, सहरे को छोड़ गया, दिल मेरा पागल निकला। तहरीक चलाते हैं आप, जब हुकूमत का वक्त आता है तो आप किसी तहरीक में शामिल हो जाते हैं। सर, आपने कई मरतबा इमरान खान को कहा कि इमरान खान जो है इस्टेब्लिश की तरफ से इनको जो है वो नाफिज किया गया, इनको मुसल्लत किया गया है और वो कौमी मुजरिम है। मैंने कहा 2018 में आपका कौमी मुजरिम नहीं, लाने वाले को अगर आप फरिश्तों के बराबर करते हैं, आपको आपके ईमान को खुदा को करे। अच्छा जी, एक तो आपने ये, फिर दूसरा ये हमारे इनको मैं वैसे मेरे दोस्त है। प्रॉब्लम क्या है यार,